تو प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब, मैं उनको बड़े ही एहतराम के साथ और शेर के साथ आवाज देता हूं कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी जलने के लिए। मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम्दो सना रब्बे ज़िल जलाल के लिए और दरूद व सलाम आमना के लाल के लिए। अजीज तालिबात और तलबा, आज हम लोग उस काम को दोहरा रहे हैं जो अमल हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ किया और उनकी हौसला अफजाई की वजह से आज हम लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से हमें जिंदगी का सलीका सिखाया था, हम लोग उसी सबक को दोहरा रहे हैं और आज भी वही सबक दोहराया जा रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू से पहले एक लफ्ज आपको बताना चाहता हूँ, वो लफ्ज है साज, सीन अलिफ जा। साज के माने हैं बनाना, किसी चीज को बना देना। जैसे हमारी आवाज है, इस आवाज को बेहतर बनाने के लिए एक सामान होता है, कह लीजिए, उसका भी नाम है साज। तो हमारी आवाज को बेहतर बना दे, उसका नाम है साज। दवा बनाने वाले को कहा जाता है दवा साज, यानी ये दवा बनाने वाला। अल्लाह ताला को कहा जाता है कार साज। कार माने काम और साज माने बनाने वाला। कार साज के माने आते हैं काम बनाने वाला। इसी तरह से एक लफ्ज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो लफ्ज है तारीख साज। मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम बच्चियां और आप तमाम बच्चे तारीख साज शख्सियत बने, तारीख साज इंसान बने। तारीख साज किसको कहते हैं? सारे लोग जो काम कर रहे हैं वही काम आप भी करें, तो आपने तारीख कोई बनाई नहीं है। जो परंपरा, जो तरीके चल रहे हैं उसी में आप भी ढल गए, आपने कोई तारीख बनाई नहीं है। आपको तारीख बनानी चाहिए। मुनव्वर सर ने इसी जगह पर स्कूल चलाया। हम ये कह सकते हैं मुनव्वर राही साहब के बारे में कि ये एक तारीख साज शख्सियत है, इसलिए कि इन्होंने स्कूल में स्कूल चलाते हुए ऐसा तरबियती निज़ाम बनाया कि उसको अगर महल्ले और इलाके के लोग भूल जाएंगे तो मुनव्वर सर के साथ वो नाइंसाफी करेंगे। एक तारीख है ये। तारीख साज शख्सियत कैसे बनती है? याद रखिए, सारे लोग जिस राह पर चल रहे हैं, आप भी उसी राह पर अगर चलिएगा तो आपको क्यों याद करेगा आदमी? और बनाई गई राह पे चलिएगा तो क्यों याद करेगा आपको कोई? आपको चाहिए कि एक रास्ता बनाइए और अपने असातिज़ा की निगरानी में वो रास्ता बनाइए। रास्ते की ठोकर अगर रास्ते में आए तो पत्थर को भी आप अपनी इमारत का और बुलंदी का एक हिस्सा और एक जरिया बना लीजिए। इसको कहते हैं तारीख साज शख्सियत। मैं यहां पर दो शख्सियतों का जिक्र करूंगा
اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں شخصیتوں نے ہندوستان کے اندر بہت بڑا کام کیا. ایک شخصیت کا نام آپ جانتے ہیں، سر سید احمد خان. یہ سر سید احمد صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کیا، آپ جانتے ہیں آپ. اور ایک دوسری شخصیت جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. نانوتا سہارنپور ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، وہ نانوتا کہلاتا ہے. اس نانوتا کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک ادارہ بنایا اور وہ تاریخ ساز ادارہ ثابت ہوا کہ وہاں سے پڑھنے والے جو نکلے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو پیڑ لگایا، جیسے آپ کوئی پیڑ لگاتے ہیں اس پیڑ میں پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے اور بکریوں سے، جانوروں سے اور نقصان پہنچانے والے انسانوں سے اس پیڑ کو بچانا بھی پڑتا ہے، تب وہ پیڑ بڑا اور پھلدار بنتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو دارالعلوم دیوبند قائم کیا، وہ عہد ساز شخصیت نے اتنا بڑا اور عظیم کام کیا کہ دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس میں بڑی حد تک دارالعلوم دیوبند کا ایک اثر ہے. دوسرا ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آپ جان رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سر سید احمد خان ہو یا مولانا قاسم نانوتوی ہو، وہ آسمان سے نہیں گرے تھے، زمین پھٹی اور اس سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ہماری طرح اور آپ کی طرح تھے. ان کے سامنے حالات آئے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. ان کے سامنے حالات آئے تو حالات سے یہ لوگ ٹکرائے، حالات کا مقابلہ کیا. لوگوں نے پھولوں کی مالا لے کر کے سر سید احمد خان کے گلے میں نہیں لگایا، مولانا قاسم نانوتوی کے گلے میں نہیں لگایا. آپ لوگ عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں تو سر سید احمد کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ ایک شخص نے ان کو پتھر پھینکا تو انہوں نے اس پتھر کو کہا کہ چلو بنیاد جو ڈالیں گے ہم کالج کی یا تعلیمی ادارے کی، اس کے لیے ایک پتھر مل گیا. حالانکہ وہ پتھر اس کو چوٹ پہنچانے کے لیے مارا گیا. یہ ہوتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ یہ ملک کو اور ہماری حکومت کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور وارنٹ بھی جاری کر دیا. لیکن مولانا قاسم نانوتوی اپنا کام کرتے رہے. یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں عہد ساز شخصیت. اب میں آگے بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ دونوں شخصیتیں جو پیدا ہوئی، تیار ہوئی، وہ ایک شخصیت مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے. دونوں مولانا مملوک علی نانوتوی دہلی میں پڑھاتے تھے اور سر سید احمد صاحب نے ان سے پڑھا، مولانا قاسم نانوتوی نے بھی ان سے پڑھا. اور یہ ثابت ہوا کہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ پھر امت کو اوپر اٹھانے کے لیے، انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنا سب کچھ تج دینے اور قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی کہ ہماری کوئی بچی یہاں پر بیٹھی ہوئی، اس نے اگر دل سے طے کر لیا کہ ہم بھی ایک عہد ساز انسان بنیں گے، ہم تاریخ ساز انسان بنیں گے، ہم تاریخ بنانے والے ہوں گے، اور ہمارے پاس وہ ہمت ہے. یاد رکھیے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. جو تکلیفوں سے بھاگنا چاہتے ہو وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. جو تکلیفوں سے بھاگنا چاہتے ہو وہ اپنے نام کے آگے ایک ناکام شخص لکھ لے، اس لیے کہ تکلیفوں کے بغیر، مشقت کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملتی. ایک مشقت جسمانی مشقت ہوتی ہے اور ایک مشقت ذہنی مشقت ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے. کیسے ہوگا؟ ہم کوچنگ شروع کریں گے، لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیسے اس کا کام چلے گا؟ یہ جو ایک مشقت ہے، ذہنی مشقت، اس ذہنی مشقت کو اگر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بڑا سے بڑا کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ، معاف کیجیے گا، ذہنی عیاشی میں مبتلا ہیں،
ذہنی عیاشی کس کو کہتے ہیں؟ موبائل پکڑا، شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھے جا رہے ہیں. ایک دن شارٹ ویڈیو دیکھنا شروع کیجیے آپ اور ٹائم لکھ لیجیے آپ، اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد موبائل رکھیے اور پھر 5 منٹ کے لیے غور کیجیے اس 1.5 گھنٹہ میں آپ کو کیا ملا. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اگر اس طرح سے آپ کا ذہن بن گیا کہ آپ ذہنی عیاشی میں مبتلا ہے، جو آپ کو من کر رہا ہے وہی کام کرتے جا رہے ہیں. پوچھ لیے ڈاکٹر منور راہی صاحب کو، یہ روزانہ صبح میں جو اٹھ کر کے جاتے ہیں کالج، کیا ان کو روزانہ جانے کا من کرتا ہے؟ یہ روزانہ ان کی طبیعت اس لائق ہوتی ہے کہ وہ جائیں؟ نہیں ہوتی ہے طبیعت، اس کے باوجود جانا ہے تو جانا ہے. شاداب سر سے پوچھ لیجئے کیا روزانہ کوچنگ میں وقت پہ جس وقت یہ آتے ہوں، کیا اس وقت روزانہ ان کی طبیعت صحیح رہتی ہے، درست رہتی ہے، من ایک دم چنگا رہتا ہے کہ جانا ہی جانا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ جانے کا من نہیں کرتا ہے، طبیعت نہیں کرتی ہے، اس کے باوجود جانا پڑتا ہے. کامیابی اسی چیز کے ساتھ ہے کہ آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ کو کرنا ہے. یہ بھول جائیے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ سوچے کہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے. جس کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے ایک شعر کہا تھا، تلاش لیلا میں جو قیس سا مجنوں نہ کر ڈالے، تلاش لیلا میں جو قیس سا مجنوں نہ کر ڈالے، بتاؤ کیا تمہیں ایسی جوانی اچھی لگتی ہے؟ جو شعر نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کہا مولانا بھی لیلا مجنوں کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پر کہ لیلا وہ ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی لیلا ہے. اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میٹرک میں میرا سب سے اونچا نمبر آ جائے، آپ کی لیلا وہ اونچے نمبرات ہیں، آپ اس کے لیے قیس کی طرح مجنون اور پاگل بن جائیے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی جوانی کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی تجارت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ آدمی اس تجارت کے لیے اگر قیس کی طرح مجنون کی طرح پاگل نہیں ہو جائے تو وہ جوانی نہیں ہے. جوانی اس کا نام ہے کہ ہم نے جس چیز کو ٹھان لیا اس چیز کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کی ترکیب سوچنی ہے. اور اس راہ میں جتنی مشقتیں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی رکاوٹیں آئیں، ہماری عادت رکاوٹوں سے ٹکرانے کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری عادت رکاوٹوں میں راہیں بنانے کی ہونی چاہیے. پانی کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈھلاؤ کی طرف جاتا ہے، بیچ میں اگر پتھر آ جائے تو اس سے ٹکرانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، بلکہ کنارے سے اپنی راہ بنا لیتا ہے. اس لیے کہ اس سے ٹکرائیں گے تو اپنا سر بھی پھوڑیں گے اور اپنا وقت بھی ضائع کریں گے. آپ کی عادت کیا ہے؟ آپ میں سے بہت ساری بچیاں کہتی ہیں ہم تانا سہنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ایک تانا دو گے تو ہم 3 تانا دیں گے. نہیں، ایک تانا دینے والے کے پیچھے پڑنا کیوں آپ کو؟ آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیجئے. شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا، ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں. ہماری طرف کوئی بھی آدمی نیم کے پیڑ پر اور ببول کے پیڑ پر پتھر نہیں پھینکتا ہے. آم جو میٹھے پھل دیتا ہے اس پر لوگ پتھر پھینکتا ہے. اگر آپ پر پتھر کوئی پھینک رہا ہے تو شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا، ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں. ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کہا خوشبو لپٹے رہنا سانپوں کی مجبوری ہے، ورنہ اپنی بے قدری پر سندل رونے لگتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے سندل جیسے خوشبودار بنیے. سانپ اگر لپٹے تو آپ کہیے کہ ہم خوشبودار ہیں، اس لیے سانپوں کی مجبوری ہے کہ وہ ہم سے لپٹے. ہم ایسے سانپوں سے بچتے رہیں گے اور اپنا قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. ایک بات اور ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہمارا اللہ خوش نہیں ہوگا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. میں مفتی ہوں، مفتی ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ عصری تعلیم، اسکول اور کالج کی تعلیم اگر آپ صحیح نیت سے حاصل کر رہی ہیں تو یہ بھی دین کا ایک حصہ، دین کا ایک پارٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے. ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے قیدی غیر مسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
फिदिया लेकर के, पैसा लेकर के, जुर्माना और तावान लेकर के छोड़ देते। एक ऑप्शन ये था इनको कत्ल कर दिया जाता, तीसरा ऑप्शन ये था कि इनको कैद में रखा जाता। ये 3 ऑप्शन थे मुसलमानों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों ऑप्शन को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो पढ़े लिखे लोग हो उसमें से हर शख्स, एक शख्स हमारे मुसलमानों के 10 लोगों को तालीम सिखा दो, यही तुम्हारा फिदिया, यही तुम्हारा बदला है। वो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने मुसलमान सहाबाए किराम को तालीम सिखाई। अब आप लोग बताइए, क्या उन लोगों ने जो तालीम सिखाई होगी वो दीनी तालीम होगी? वो तो मुसलमान ही नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, वो दीनी तालीम कहाँ सिखाएंगे? दुनियावी तालीम सिखाई उन्होंने, और ये सिखवाने का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप कैसे कह सकते हैं दुनियावी तालीम जो है वो दीन से हट करके? लिहाजा आप जो कर रहे हैं बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। अब आपके हाथ में इस मुल्क की तारीख को बदलना है। मैंने कल भी समर कैंप में कहा था, जो लोग मेरी बेटियों को जलील करना चाहते हैं, मेरी बेटियां कहें कि हम इज्जतदार लोग हैं, तुम हमको जलील नहीं कर सकते। जो लोग बेटियों को कमजोर समझते हैं, आप कहिए कि हम बेटियां इस्लाम की बेटियां हैं। इस्लाम ने कभी बेटी को कमजोर नहीं कहा है, बल्कि अपने उनके मर्दों से कहा है कि बाप अगर कोई सामान लाए तो पहले अपनी बेटी के हवाले करे। बेटी को इस्लाम ने रहमत करार दिया है, कभी उसको कमजोर नहीं कहा है। लिहाजा मुल्क के हालात ऐसे हैं, इन हालात में आप ही लोग तारीख बना सकते हैं। और आपको ये सोचना चाहिए, महराजगंज, दिलदारगंज और अपने इस एरिया में बैठ करके आप ये मत सोचिए मेरे नौजवान दोस्तों कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को आप ऐसी उड़ान दीजिए आप, और बच्चों को उड़ान देने का एक तरीका वो है जो शादाब सर कर रहे हैं कि आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। बच्चों को उड़ान देने का दूसरा तरीका ये है कि आप खुद इतने अच्छे बनिए कि आपको देख करके लोग कहे कि अपनी बेटी को बनाना चाहो तो फला बेटी की तरह बनाओ, और आपको देख करके लोग कहे कि अपने बेटे को बनाना चाहो तो फला की तरह बनाओ। शादाब सर चाहते तो कोचिंग की तरफ लोगों को लुभाने के लिए डांस का प्रोग्राम भी रख सकते थे, जैसा कि दूसरे लोग रखते हैं। गाने का प्रोग्राम भी रख सकते थे, जैसा कि दूसरे लोग रखते हैं। लेकिन उन्होंने दीनी बात करने के लिए मुझे उन्होंने हुक्म दिया, और डॉक्टर मुनव्वर राही साहब को हुक्म दिया, और उनके कैंप में आपको शरीक किया, इस बात को साबित करने के लिए कि आप दुनिया की किसी भी तालीम को हासिल कर लीजिए, अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं भूलिए कि आप दुनिया में आए क्यों हैं आप। इसलिए आपको ये सोचना है। अब मैं जो वो जुमला दे करके जा रहा हूं, तारीख साज इंसान बनना है आपको। और याद रखिए, अगर आप तारीख साज इंसान बनना चाहेंगे, दुनिया में कोई रुकावट आपके पास नहीं है। जिसके अंदर तलब होती है, चाहत होती है, अल्लाह तबारक ताला उसको आगे बढ़ा देता है। उसकी एक मिसाल हमारी बहन नाजिया हसन भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया। मुझे याद है वो पहला मशवरा जिसमें हम 3 या 4 लोग सिर्फ थे, वहां पर मशवरा हुआ। उसके बाद कहा गया दूसरा मशवरा हो। मैं मौलवी साहब हूँ, मौलवी साहब के बारे में लोगों ने सोच रखा है कि सियासत पर इनको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना को सियासत पर बोलने का हक नहीं है, उसको ये कहने का हक किसने दिया? मुझे आज तक ये पता नहीं चला। तुम किस खेत की मौली हो कि तुम मुझे मौलाना को सर्टिफिकेट दोगे कि ये चीज बोलिए, ये चीज नहीं बोलिए? ये किसने कहा आपको? इस्लाम ने सियासत भी सिखाई है। लिहाजा हमारी बहन नाजिया ने हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया, और मैं अंदर तक की बात जानता हूँ। मेरी बहन नाजिया से बात होती रहती है कि कितने मुकाबले के साथ, कितने कांटों पर चल करके वो यहाँ तक पहुंची है, और अभी भी कांटों पर चल रही है। इसलिए आप फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की राहें चुनिए। कांटों की राहों पर चलकर इंशाअल्लाह आप तारीख साज शख्सियत बन जाइएगा। शादाब सर की कोचिंग को आबाद कीजिए आप। कितनी गर्मी थी, अल्लाह तबारक ताला ने बूंदे भी बरसाई, और अल्लाह ताला ने कहा कि मौसम को भी शादाब कर दिया जाए।
تو آج اللہ تعالیٰ نے موسم کو بھی شاداب کر دیا ہے. یہ بہت نیک فالی ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح آپ کو سرسبز و شاداب رکھے اور آگے بڑھاتا رہے. حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے. میں ہر وقت آپ کے لیے تیار ہوں. منور راہی صاحب ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں. ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں لیکن شاداب سر کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور آپ بیٹیوں کی خدمت کے لیے اور آپ بیٹوں کی خدمت کے لیے ہر وقت ہم لوگ تیار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھائے, ترقی دے. جن لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی آپ کے قدموں کو آگے بڑھانے میں معاون بنے گی. اسپورٹس کے بارے میں صرف ایک بات کہہ دوں, اس کا بھی تعلق اسلام سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی, دوڑ کا مقابلہ کیا. اس میں ہوا کیا, حضرت عائشہ جیت گئی تو بہت خوشی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ سالوں کے بعد پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا رسول اللہ کے درمیان, عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان. اب حضرت عائشہ کا جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا. اب جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ ہار گئی. عورتوں کو تو جانتے ہیں کتنا جذباتی ہو جاتی ہے. وہ جذباتی ہو گئی, ہم ہار گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. ہم اس کا بدلہ لیے ہیں, جو پہلے جیتی تو اس کا بدلہ لیے ہیں. تو مسکرا پڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے دوڑ کا. اور کھیل جو ہوتا تھا تلوار بازی ہوتی تھی اور نیزہ بازی, نیزہ جس کو بھالا کہتے ہیں, وہ پھینکنے کا مقابلہ ہوتا تھا, تلوار چلانے کا مقابلہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی. رسول اللہ بیٹھتے تھے اور رسول اللہ کے پیچھے ان کے کاندھے پر گنڈی رکھ کر کے, یعنی اسے جو ٹھڈی ہوتی ہے یہ رکھ کر کے میں پورا کھیل دیکھتی تھی. تو کھیل کی بھی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں بے حیائی نہیں ہو, بے پردگی نہیں ہو, گانا بجانا نہیں ہو. تو آپ اسلام کے منہج پر زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے قدم آگے بڑھائیے. پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عہد ساز بیٹی بنیے اور آپ ایک عہد ساز بیٹے بنیے اور شاداب سر کو ایک عہد ساز شخصیت بنا دیجیے. رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کی چیزوں کو جتنا آگے بڑھایا ان کے شاگردوں نے بڑھایا. لہذا آپ ایسے شاگرد بنیے کہ آپ جو یہ آپ کا ادارہ ہے چھوٹا سا شاداب سر کا, یہ کوچنگ, اس کو بھی بہت اونچائی پر بلندی پر پہنچا دیجیے. آپ انشاءاللہ آپ کی بلندیوں کو لوگ سلام کریں گے اور لوگ کہیں گے یہ تاریخ ساز بچی فلاں کوچنگ سے نکلی ہے. تو اس کا مزاج یہ بنا ہے کہ دنیا کو کچھ کر دکھانا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا